وقفے کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین، آج ہمارا جو عنوان ہے، آج ہماری جو ٹرانسمیشن ہے خصوصی نشریات کی، جس میں ہم 27ویں شب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آج کا ہمارا سوالات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہوگا. ہمارے جو عالم دین مذہبی اسکالرز ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ان کے ساتھ اس شب کی اہمیت، فضیلت اور بڑے ہی جو بیسک کوسچنز ہیں جو ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہیں، جن کے جواب آج یہاں تفصیل سے ہمارے ساتھ جو دونوں حضرات موجود ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. تو بلا تاخیر ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیلہ کا مطلب ہوتا ہے رات، اور قدر کا مطلب ہے قدر والی رات. قدر کے دو معنی ہیں. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ وہ رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دوسرا قدر کے معنی ہے عزت، شرف اور عظمت والی رات. تو یہ جو لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. مراد یہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو وہ لیلۃ القدر تھی. ایسی برکتوں والی رات جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر موجود تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات نازل ہوئیں. اور اس قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے، اس قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے، چونکہ یہ کلام الہی ہے، اللہ رب العزت نے اس رات کو بھی شرف عطا کر دیا، اس پورے مہینے کو بھی شرف عطا کر دیا. رمضان کے ساری برکتیں، ساری رحمتیں قرآن پاک کی وجہ سے ہیں، اور لیلۃ القدر کے جتنے فضائل ہیں وہ بھی قرآن پاک کی وجہ سے ہیں. تو لیلۃ القدر یقیناً وہ رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، جیسے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ساری حکمت والی جو امر ہیں ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور یہاں یہ فرمایا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تقدیر کے فیصلوں کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ بہت شرف ہے، بہت عظمت ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی عظمت ہے، اور قرآن پاک کی عظمت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور عرب لوگوں کی روایت یہ ہے کہ جب وہ بولتے ہیں نا 1000 مہینے، تو اس سے مراد یہ 83.4 ایئرز نہیں ہوتے، بلکہ وہ مبالغے کا صیغہ ہے، کئی ہزار مراد ہوتے ہیں. گویا یہ قرآن پاک کی شان ہے کہ قرآن پاک کی شان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کے نزول کے ساتھ راتوں کو عظمت عطا کی جا سکتی ہے اور مہینوں کو عظمت عطا کی جا سکتی ہے، اس قرآن پاک پر عمل کرنے کے نتیجے میں خود اس کائنات پر کتنی عظمتوں کا نزول ہو سکتا ہے، اور جو قرآن پاک کو تھامتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، ان پر کتنی اللہ تعالیٰ اپنی نزول رحمتوں کا نزول کرتا ہے. تو لیلۃ القدر کے معنی جیسے میں نے عرض کیا 2 ہیں، ایک ہے تقدیر کے معنوں میں، اور دوسرا ہے شرف اور عظمت کے معنوں میں. بعض لوگوں نے اس کو قدرت کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے، تو وہ معنی کا بھی گنجائش موجود ہے. تو لیلۃ القدر جو ہے وہ اس کے معنی کے حوالے سے یہ اقوال ملتے ہیں. جناب، اسی حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم ایک رات میں نازل ہوا یا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے بارے میں جو آپ کا سوال ہے کہ 23 سال کے عرصے میں یا ایک ساتھ، دیکھیے قرآن مجید سے پہلے بھی آسمانی کتابیں موجود ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے علاوہ بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے علاوہ کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں. کچھ صحیفوں کے بارے میں تو یہ روایت ملتی ہے کہ وہ ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں، لیکن قرآن حکیم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، جس میں 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. اس میں ایک حکمت ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ تمام انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. اللہ کے رسول کے بعد کسی نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا، یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے
اگر رہنمائی کا ذریعہ جو نبی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو دین ہے، اس نے چونکہ ہمیشہ رہنا ہے، اس حکمت کے پیش نظر جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسوس کیا کہ نبی کے ذریعے مسلمانوں کی، اہل ایمان کی رہنمائی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں وحی کے ذریعے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ جب قرآن حکیم نازل ہو جاتا تھا، مثلاً کبھی 5 آیات، کبھی ایک پوری سورہ، کبھی اس سے زیادہ آیات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے جو کاتبین وحی تھے کہ آپ ان آیات کو فلاں پارہ یا فلاں صورت کی فلاں نمبر آیت کے بعد اس کو رکھ دیا جائے۔ گویا جو اس میں حکمت ہے 23 سال والی، ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا، وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو رہے تھے، اس میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو حالات ہیں بہت ہی مشکل تھے۔ مثلاً آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جب آغاز فرمایا تو آپ کی بڑی مخالفت ہوئی، اپنے ہی لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس موقع پر آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس موقع پر آیات نازل ہو گئیں۔ پھر ایک موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر ہے عرب کے جو غریب غربا تھے وہ اسلام کے زیادہ قریب تھے، تو جب وہ آپ کی مجالس میں بیٹھے ہوتے تو جو عرب سردار تھے انہیں ناگوار گزرتا تھا کہ ہم وہاں جائیں اور وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں جنہیں ہم نوکر کہتے ہیں یا اپنا غلام کہتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو برابری نہیں ہے، یہ تو بلکہ ہماری بےزتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہونا چاہیے، اس حوالے سے آیات نازل ہو گئیں۔ بلکہ وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی اچانک آئے۔ اس وقت کچھ عرب کے بڑے سردار اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے دل میں بس اتنا سا خیال آیا کہ یہ اگر تھوڑی دیر بعد آ جاتے تو اچھا ہوتا، لیکن اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی اور قرآن حکیم کی وہ آیات 30ویں پارے کی سورہ عبس نازل ہوئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو گویا اس میں یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ جیسے جیسے امت کو رہنمائی کی ضرورت تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما دیتا تھا اور وہ قرآن کا حصہ بنتا چلا جاتا تھا۔ صحیح۔ شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیے شب قدر کے ویسے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کو حکم دیا گیا ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے۔ تو قرآن مجید اور احادیث کے اگر مطالعہ کریں تو اس کی نشانیوں میں یہ سمجھ آتی ہے بہت ہی پرسکون رات ہوتی ہے اور اس میں شور شرابہ نہیں ہوتا، فتنے جو ہیں وہ نہیں ہوتے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک اہل ایمان کو بھی بڑا سکون اور طمانینت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ سارے جو تجربات ہیں یہ ہر فرد کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو اصل تو مطلوب یہ ہے کہ بندہ ہر طاق رات میں کم سے کم ضرور عبادت کرے، اور اگر اس کو کوئی نشانی مل جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ بھی ملے تو وہ اللہ سے رجوع کرے، تو یقیناً اس کے نتیجے میں اسے جو شب قدر کی فضیلتیں اور عبادات کا ثواب مل جائے گا۔ تو بہرحال نشانیاں موجود ہیں، کچھ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان نشانیوں کو پہچان بھی لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد اس کو پہچان سکے۔ تو بہرحال نشانیاں، سب سے پہلی نشانی تو قرآن مجید میں ہے نا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ تو وہ دعا پڑھنی چاہیے جو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یقیناً اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شب قدر کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، بالکل درست فرمایا۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ لوگوں نے آ کے ہمیں یہاں پہ، آپ لوگوں کی موجودگی ہمارے لیے باعث عزت ہوتی ہے، باعث فخر ہوتی ہے۔ ناظرین، آج 27ویں شب، کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے وہ گزر گئی ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے آنے والی شب جو ہے وہ ہو 27ویں شب، لیکن عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، اور عبادت، اپنی عبادت میں، اپنی دعا میں خود کو بھی یاد رکھنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اور جیسا کہ 27ویں شب ہے اور آج کے دن تو پاکستان بھی آزاد ہوا تھا، تو اپنے وطن کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ مقدس امجد اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ چند جو 2-3 ایام رہ گئے ہیں
ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.